ابو جہل کا اصلی نام عمرو بن ہشام تھا اور پورے عرب میں اپنی ذہانت، حکمت اور دانائی کی وجہ سے ابو الحکم یعنی ذہانت والا کے لقب سے مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے نسلی تعصب کی بنا پر دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں اور ہم بنو ہاشم کے نبی پر اگر ایمان لائیں گے تو ہماری چوتراہ بھی تو گئی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کے سوا کچھ نہیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا، اور آج دنیا اس کو ابو الحکم اور عمر بن ہشام کے بجائے ابو جہل کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ابو جہل پیغمبر سے دشمنی کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے ان کو برا کہتا تھا اور ان کی بے ادبی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں کا شان نزول بھی ابو جہل اور اس کی اسلام اور پیغمبر اکرم کی مخالفت میں انجام پانے والے کرتوت قرار دیا ہے۔ قرآنی دائرہ معارف میں 32 آیتیں ذکر ہوئی ہیں جنہیں مفسرین ابو جہل سے مربوط سمجھتے ہیں۔ اس نے اسلام پھیلنے میں بعض رکاوٹیں ایجاد کی، جن میں سے بعض ہیں: اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غاضب رہو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب بھی رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل کہتا تھا، شور مچاؤ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عبد الملک بن ہشام کا کہنا ہے کہ مکہ کے مشرکین پیغمبر اکرم کا مقابلہ کرنے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ہر کسی نے ایک تجویز دی، اور ابو جہل نے تجویز دی کہ پیغمبر اکرم کو قتل کریں اور ان کے قتل میں سارے قبیلے شریک ہو جائیں تاکہ بنی ہاشم سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں۔ ابو جہل کی تجویز مانی گئی اور لیلۃ المبیت میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر قبیلے سے ایک فرد حاضر ہوا۔ ابو جہل بھی ان افراد میں شامل تھا جو ان کو ابھار رہا تھا، لیکن پیغمبر اکرم کے بستر پر امام علی کا سونا اور رسول اکرم کا راتوں رات مکہ سے نکل جانے کی وجہ سے ان کی سازش ناکام ہوئی۔ ابو جہل لوگوں کو اسلام لانے سے منع کرتا تھا۔ جب کوئی اسلام لاتا تھا تو اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام سے ہاتھ اٹھائے۔ ان افراد میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، جن کو اسلام لانے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی، اور انہی آزار و اذیت سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہوئیں۔ اسی طرح ابو جہل نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہ کو، جو مہاجرین سے ملحق ہونے کے لیے مدینہ کی جانب نکلے تھے، قبا کے مقام سے واپس لا کر قید کر دیا۔ تاریخ کے مطابق 9 مسلمانوں کے مقابلے میں ابو جہل نے مختلف حربے اپنائے۔ اگر معاشرے میں بااثر فرد اسلام لے آتا تو اسی کی تحقیر اور توہین کرتا، اگر تاجر ہو تو اسے ڈراتا دھمکاتا اور اس کی تجارت کو نقصان پہنچنے اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور شخص ہو تو اس کی مار پٹائی کرتا۔ تاریخی شواہد کے مطابق جنگ بدر رونما کرنے میں ابو جہل کا کلیدی کردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے اس اور زمہ بن اسود کے جنگ پر اصرار کرنے پر ان کے خلاف بددعا کی تھی۔ سنہ 2 ہجری کو ابو سفیان کی سرپرستی میں قریش کا ایک قافلہ مسلمانوں کے حملے کی زد میں آیا۔ اس نے قریش سے مدد مانگی اور ابو جہل مدد کے لیے ایک لشکر لے کر مکہ سے نکلا۔ اگرچہ قافلہ سلامتی سے گزر گیا، لیکن ابو جہل کے اصرار پر مکہ کا لشکر بدر کے کنووں کی طرف نکلا۔ وہاں ان کی مسلمان سپاہیوں سے جنگ ہوئی اور مکہ کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل سمیت قریش کے کئی سردار مارے گئے۔ ابو جہل کو حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ نے شدید زخمی کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اس بات سے ہمیں 2 سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق، ہم کتنے ہی ذہین، ہوشیار، انٹلیکچول کیوں نہ ہوں، اگر ہماری یہ ذہانت ہمیں حق قبول کرنے میں رکاوٹ ہے تو ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ دوسرا سبق، اگر ہم نسلی، علاقائی، قومی، قبائلی بنیادوں کی وجہ سے کسی کو خود سے کمتر مانتے ہیں
اور اپنی قوم اور نسل کو دوسروں سے بہتر اور برتر جانتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، پاکستانی، ترک، افغان ہونا ہمارے لیے برتری اور دوسروں کے لیے، تو ہم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں۔ ابو جہل غزوہ بدر 624 عیسوی میں مارا گیا، جہاں مسلمانوں کی قلیل تعداد نے قریش کو شکست دی۔ اسے معاذ بن عمرو بن جمودیز اور معوذ بن افرا ایزی نے شدید زخمی کر دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے قتل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہلاکت کی خبر دی۔